اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ ڈر ہے؟ اے صدیق کے بیٹی، نہیں نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے جو زانی ہیں، بدکار ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، بلکہ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اور اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں یہ میری عبادتیں نامقبول نہ ہو جائیں۔ جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جانے گا وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ جس کو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہوگی وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ جس کے لیے جہنم اور جنت بنائی گئی، ہمارے اور آپ کے لیے جزا ہے، وہ سزا ہے، گناہوں پر پکڑا بھی جائے گا اور نیکیوں پر انعام بھی دیا جائے گا۔ ہمارا حال اور آپ کا حال یہ، بلا فکر، کوئی خوف نہیں، گناہ کرتے ہیں لیکن دل میں کوئی اس کی آہٹ نہیں، اور ہم اور آپ اللہ اکبر کتنے ہی بے فکر، کتنے ہی ہم نڈر ہو چکے، کتنے ہی ہم نڈر ہو چکے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی باتوں سے، اللہ رب العالمین کی رب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیثوں سے، حدیثیں سن رہے مولانا، بہت مزہ آیا، آپ کی تقریر سنی، بہت اچھا لگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ڈرنے کا مقام کیا ہے؟ جو لوگ اپنے رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہم دو جنت دیں گے، ایک نہیں، جنتان، دو جنت دیں گے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ ان الذین، جو لوگ ڈرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ حالت کیا ہے ڈرنے کی؟ غائبانہ طور پر، اللہ کو دیکھا نہیں، غائبانہ طور پر مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم ان کو دو چیز دیں گے، دو چیز کا وعدہ اللہ کا۔ ایک کیا ہے؟ معزز سامعین، صدر محترم اور علماء کرام، آج 12 ربیع اول دھمریا کے اس مسجد میں ایک بڑا ہی اچھا اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو بسانے، سجانے اور رچانے والے تمام لوگوں کی نیکیوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرما لے، آمین۔ حضرات، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے، سورہ مؤمنین کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی ایک صفت کو اس کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ صفت ایسی ہے کہ نیکیوں کی چاہت اسی کی وجہ سے اور گناہوں سے رکنا بھی اسی کی وجہ سے، اور وہ صفت ہے صفت ڈر۔ یعنی جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، وہ انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا بھی ہے، اور وہ دل اور وہ انسان گناہوں سے بچتا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ ڈر ہے؟ میں نے آیت تلاوت کی کہ ان الذین هم من خشیتہ ربہم مشفقون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ہیبت سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جب کچھ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، دیتے وقت ان کے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس آیت کو سنتی ہیں تو سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ،
دیتے وقت کانپنا، دیتے وقت دلوں کے اوپر کپ کپی طاری رہنا۔ آخر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ہم الذین یزنون ویسرقون ویشربون اللہ کے رسول کیا اس آیت کے اندر دیتے وقت جو کانپنے کی بات ہے، دل کے کپکپاہٹ کی بات ہے، کیا ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کے بیٹی، نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے جو زانی ہیں، بدکار ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، بلکہ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اور اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں یہ میری عبادتیں نامقبول نہ ہو جائیں، کہیں یہ میری عبادتیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو، اس نماز کو، اس روزے کو قبول ہی نہ کرے۔ نماز پڑھتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ جو میں نے نمازیں پڑھی ہے عشاء کی، کہیں یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ جو حج کیا میں نے، یہ صدقات کیے میں نے، خیرات کیا میں نے، یہ نیکیوں کی جو مجلس سجائی میں نے، کہیں یہ قبول ہوئی کہ نہیں، قبولیت کے درجے تک وہ چیز پہنچی کہ نہیں پہنچی، اس بات سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دو طرح کی عبادتیں ہیں جسے قلبی عبادت کہا جاتا ہے، ایک ہے اللہ رب العالمین کا ڈر، اور ایک ہے اللہ رب العالمین کی محبت۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں اس سے محبت کی عبادت کراتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہم اسے ڈر کی عبادت کراتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، محبت اور ایک ڈر، دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، کس بات کی خبر؟ رحیم ہوں، غفور ہوں، اللہ معاف کرنے والا، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین کا غفور ہونا، یہ رحمان ہونا، رحیم ہونا، گناہوں کو جلدی نہ پکڑنا، ہمیں اسے محبت کی عبادت کراتا ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ہاں، اور ساتھ میں اس بات کی بھی خبر دے دیجئے کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک اور المناک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہمیں ڈر کی عبادت کراتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اللہ کا غفور اور رحیم ہونا۔ اگر ہم کو معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ شکور ہے، اللہ جلدی پکڑ نہیں کرتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہزاروں غلطیاں کر کے جاؤ، بندے نہ معاف کرے، بندے تمہیں ٹھوکر مار دے، رب تمہیں اپنائے گا، سچے دل سے رب کے پاس جاؤ۔ اور عذاب، رب کا جب عذاب کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، جب اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہو، جب دردناکیوں کا ذکر ہو، تو ایک مومن، ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ کانپ جاتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ، اس گناہ کی سزا یہ ہے، اس گناہ کی سزا یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ، ایک بندہ ڈر جاتا ہے۔ اور اسی سے اہل علم کہا کرتے ہیں کہ من کان باللہ عرف کان بہ اخوف۔ کیا کہتے ہیں اہل علم؟ اہل علم کہا کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جانے گا، وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ جس کو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہوگی، وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ اور سب سے زیادہ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ جانتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں کون جانتا ہے؟ فرشتے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا جانتے ہیں، جتنی معرفت حاصل ہے، ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، ہمیشہ ان کے اوپر کپی جاری رہتی ہے، اپنے رب العالمین کی ہیبت سے ڈر۔ ایک مسئلہ کیا ہے سمجھتے جائیے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں جس میں یہ بات کہی گئی کہ فرشتے ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہیبت طاری رہتی ہے اپنے فرشتوں کے اوپر، لیکن
فرشتوں کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں، فرشتوں کے لیے کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی نعمت نہیں۔ جنت اور جہنم جزا و سزا فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں، اور جس کے لیے جہنم اور جنت بنائی گئی ہمارے اور آپ کے لیے جزا ہے، وہ سزا ہے۔ گناہوں پر پکڑا بھی جائے گا اور نیکیوں پر انعام بھی دیا جائے گا۔ ہمارا حال اور آپ کا حال یہ بلا فکر، کوئی خوف نہیں، گناہ کرتے ہیں لیکن دل میں کوئی اس کی آہٹ نہیں، گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا دل میں کوئی خوف نہیں۔ کتنے ہی ایسے ہزاروں گناہ جس کو ہم کر کر بھول گئے کہ ہم نے کرنے کا ارادہ بنا لیا، لیکن ہم اور آپ ایسے بنے پھرے ہیں کہ ہم کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ فرشتوں کا حال کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ مالی لا ارا میکائیل ضاحکا قط۔ اچھا جبریل ایک بات بتائیے، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ وجہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ جبریل نے کیا جواب دیا علیہ السلام؟ کیا جواب دیتے ہیں کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار۔ کیا جواب ہے کہ اللہ کے رسول جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا ہے تب سے میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ یہ فرشتوں کا حال، جن کے لیے جزا نہیں، سزا نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، کوئی عذاب نہیں، المناکیہ نہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جہنم کی تخلیق پر میکائیل کے چہرے سے ہنسی غائب۔ کتنی ہی حدیثیں ہم نے اپنی زندگی میں سنی، جہنم کے تعلق سے کتنی ہی حدیثیں ہم نے سن رکھی، علم کا طبقہ موجود، کیا آپ نے کبھی بھی جہنم کے عذاب کے تعلق سے نہیں سنا؟ حال یہ ہے کہ ہم پھر بھی گناہوں میں گھسے ہوئے ہیں، حال یہ ہے کہ ہم پھر بھی گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، حال یہ ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں، حال یہ ہے کہ ہم جنت کو طلب کی طرف بھاگتے نہیں، حال یہ ہے کہ جہنم سے بھاگنے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ قرآن کی وہ آیت سورہ سبا کی، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق۔ ابن کثیر فرماتے ہیں جب بھی اللہ رب العالمین کوئی آیت نازل کرتا ہے، کوئی وحی نازل کرتا تھا تو جتنے بھی فرشتے تھے سب کے اوپر ایک غشی طاری ہو جاتی تھی، ایک بے ہوشی جیسی کیسے طاری ہو جاتی تھی۔ سب سے پہلے جبریل ہوش میں ہوتے، نیچے والا طبقہ اوپر والوں سے پوچھتا تمہارے رب کا فرمان کیا تھا؟ قالوا ربكم قالوا الحق، وہ کہتے میرے رب کا فرمان سچا۔ حال یہ ہے فرشتوں کا حال یہ، اور ہمارا حال دیکھ لیجیے، کہاں ہے آج ہمارے سینوں سے وہ ڈر جس کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں؟ حال یہ ہے کہ غشی طاری ہو رہی ہے، حال یہ ہے کہ میکائیل کے چہرے سے ہنسی غائب، حال یہ ہے کہ فرشتے رب کے کو جاننے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد خشیتی کانپ رہے ہیں، کپکپا رہے ہیں، رب کے سامنے دم ڈر کے کھڑے ہیں، اور ہم اور آپ اللہ اکبر کتنے ہی بے فکر، کتنے ہی ہم نڈر ہو چکے، کتنے ہی ہم نڈر ہو چکے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی باتوں سے، اللہ رب العالمین کی رب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیثوں سے حدیثیں سن رہے ہیں۔ بہت مزہ آیا، آپ کی تقریر سنی، بہت اچھا لگا۔ عمل کتنا ہوا، عمل کہاں تک ہم نے کیا، اپنے آپ کے اندر سدھار کہاں لایا ہم نے؟ جو راستے بگڑے ہوئے راستوں پر چلنا ہم نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ان جلسوں کی کامیابی سننے میں نہیں، سن کر عمل کرنے میں ہے۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، جلسے ہزاروں ہوں گے، یہاں سے میرے جانے کے بعد بھی جلسے ہوں گے، مجلسوں میں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، فرق تب پڑے گا جب آپ اپنے اندر سدھار لائیں گے۔ کامیابی تب ملے گی جب آپ اپنے اندر اس کو بدلنے کی، اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کی، اطاعت رسول پر چلنے کی آپ قسم کر لیں گے، تب سے جا کے تبدیلی شروع، تب سے جا کے وہ کامیابی آئے گی۔ ذرا دیکھیے جن لوگوں کی زندگی رب العالمین کے جب سائے، ڈر کے سائے میں جن لوگوں کی زندگی گزرتی ہے، ان کی فضیلت، بس 3 فضیلت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، حقیقی طور پر ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ڈرنے کا مقام کیا ہے؟ جو لوگ اپنے رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہم دو دو جنت دیں گے، ایک نہیں، جنتان، دو دو جنت دیں گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے ڈر؟ امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرنے کے لیے اپنے قدم کو بڑھا چکا ہے قدم گناہ کی طرف وہ جا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے قدم چلتے چلتے اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر آ گیا، وہ اپنے قدم کو روک لیا، گناہوں سے رک گیا۔ یہ ہے ڈر، یہ ہے ڈر، یہ ڈر ہے ہزاروں گناہ جس کو ہم نے چل کر پلاننگ کے ساتھ ہم نے کیا ہے، سوچ کر کے دوستوں کے ساتھ ہم نے کیا، کہاں ہے وہ ڈر؟ مقام ربہ جنتان، دو دو ڈر، اللہ نے کہا دو دو جنت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ دوسری حدیث تو ماشاءاللہ کیا بولا جائے، وعزتی، اللہ نے قسم کھایا، اللہ اکبر، اللہ قسم کھا رہا ہے، وعزتی، میری عزت کی قسم۔ اور اللہ قسم کھا لے، اللہ قسم نہ بھی کھائے تب بھی ہم کو ایمان ہے، لیکن اللہ کسی چیز کے اوپر قسم کھا لے یہ مطلب کہ اس چیز وہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ وعزتی، اللہ نے کہا لا اجمع بدی لا اجمع علی عبدی خوفین، اللہ نے کیا کہا؟ قسم کھا کر کہا اللہ رب العالمین، میں اپنے بندوں کے اندر دو خوف کو، ڈر کو کبھی جمع نہیں کروں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ دو خوف اپنے بندوں کے اندر کبھی جمع نہیں کروں گا، اور قسم کھا کر اللہ نے اس بات کو کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، قیامت کے دن اس کو امن حاصل ہوگا۔ جو عورتیں، جو لڑکیاں، جو خواتین، جو مرد، جو عورت، جو بوڑھے، جو بچے، جو مومن اللہ رب العالمین سے دنیا کے اندر ڈریں گے، قیامت کے دن ان کو ڈر نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا کے اندر بلا فکر اپنی زندگی گزاریں گے، ڈر نہیں ہے اللہ رب العالمین کے دل میں، جو عورتیں، جو لڑکیاں اسی طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، دل میں ڈر، اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن ہم تو ان کو پکڑیں گے۔ دوسری حدیث میں آیا قیامت کے دن ان کے دلوں کے اندر ڈر ہوگا، میزان پر چلیں گے ڈر ہوگا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین یہ سورج سرانے سے پر ہوگا، انہیں ڈر ہوگا، پسینوں کی لگام آئی ہوگی لیکن انہیں ڈر ہوگا۔ کب ہوگا؟ جو انسان دنیا کے اندر مامون ہو گیا ہو، دنیا کے اندر اطمینان سے زندگی گزاری ہو، دولت، شہرت، عزت، مال، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ، کوئی ڈر نہیں، حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر آ رہا ہے، کسی کو گالیاں دے کر آ رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر، کوئی مطلب نہیں، ڈر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ قیامت کے اندر ایسے لوگوں کو ہم ان کے دلوں میں ہم ڈر ڈال دیں گے۔ اور جو انسان دنیا کے اندر ڈر کر جیتا ہے، کوئی کام کر رہا ہے ڈر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے غلط کام کرنے سے ڈر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے غلط کام کرنے سے ڈر رہا ہے، دھوکہ دینے سے ڈر رہا ہے، گالی دے، ہر معاملے میں، ہر گناہ کے کام میں وہ ڈر رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کو ڈر اس کے دل سے نکل جائے گا، وہ مامون ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ اکبر۔ جو لوگ، ان الذین، جو لوگ ڈرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ حالت کیا ہے ڈرنے کی؟ غیبانہ طور پر، اللہ کو دیکھا نہیں، غیبانہ طور پر مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم ان کو دو دو چیز دیں گے، دو دو چیز کا وعدہ اللہ کا۔ ایک کیا ہے؟ مغفرت، گناہ گار ہو ڈرنا شروع کرو، اللہ نے کہا ہم ان کے مغفرت ہے ایک انعام، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، کتنا بڑا اجر، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اجر دیں گے، اجر بھی نہیں کہا، اجر کہہ کے چھوڑ دیتا، اللہ تیری ذات پر ایمان تھا تو ہمیں بڑا ہی اجر دیتا، لیکن اللہ نے یہاں پر اس چیز کو واضح کر دیا، اجر کبیر، ہم بڑا اجر دیں گے۔ کتنا بڑا اجر دے گا؟ یہ کوئی انسان کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی بولے ہوئے جملے نہیں ہیں۔ میں آپ کو کہوں میں بڑا انعام دوں گا، میری حیثیت کے اعتبار سے میں بڑا دوں گا، لیکن اللہ کہہ دے وہ اجر کبیر، میں اپنے بندے کو جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میں قیامت کے دن روزے محرم اجر کبیر، اجر کبیر، ہم ان کے بڑے اجر دیں گے۔ تو میرے بندوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یقیناً اس بات کا ایمان رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جس کبیر جو لفظ کہا ہے، یقیناً وہ اس کا تحفہ، انعام، اکرام بہت بڑا ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہاں پر
آج کی اس میری بات ختم ہو گئی ہے. میری اس تقریر کا اس چھوٹے سے وقت میں جس بات کو میں نے واضح کرنا چاہا وہ بات یہی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر لے آئیں. گناہ کرتے وقت اگر آپ ڈرتے ہیں، گناہ کرتے وقت آپ کے قدم رک جاتے ہیں، وہ اجر کبیر، مغفرت بھی ہے، وعدہ ہے، اجر کبیر بھی ہے، بڑا اجر بھی ہے، جنتان، دو جنت بھی ہے. کتنا چاہیں گے؟ صرف ایک چیز لانی ہے اپنے اندر، ڈر. نیکیوں کی طرف بھاگو گے، گناہوں سے بھی بھاگو گے. نیکیوں کی طرف قریب آؤ گے. فرق یہ ہے بھاگنا دونوں میں ہے، لیکن نیکی کی طرف قریب بھاگو گے اور گناہ سے آپ دور بھاگو گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو حقیقی ڈر ہے، اللہ رب العالمین یہاں بیٹھے تمام لوگوں کے دلوں میں اپنا ڈر ہمارے دلوں میں رچا دے. اللہ رب العالمین جب آخری وقت ہو تو ہم تمام لوگوں سے راضی و خوش رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.